ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، اس سے پہلے والی مجلس میں ہماری گفتگو جنت کے مناظر کے سلسلے میں ہو رہی تھی۔ اس میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ جنت کی نعمتیں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں، اور جنت وہ عالم ہیں جس کا علم حاصل کرنے کے لیے وحی الہی کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، نہ کوئی اسباب، نہ کوئی فن ایسا ہے کہ جس کے ذریعے ہم آخرت کے احوال معلوم کر سکیں سوائے وحی الہی کے۔ تو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جنت اور دوزخ کے جو احوال بیان کیے گئے ہیں ان میں سے جنت کے مناظر آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اس مجلس میں بتایا تھا کہ ایک طویل روایت ہیں جو وقت کی کمی کی بنا پر عرض نہیں کی گئی تھی، آج اسی کو سب سے پہلے ذکر کر کے پھر آگے بات کرتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں، حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو بہت بڑے درجے کے تابعین میں سے ہیں اور بڑے اولیاء اللہ میں سے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد بھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے استاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جمعہ کے دن کسی بازار میں چلا گیا۔ ان کو کوئی چیز خریدنی تھی، چنانچہ بازار جا کر وہ چیز خرید لی۔ جب بازار سے واپس لوٹنے لگے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا، اے سعید، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں دونوں کو جنت کے بازار میں جمع کر دے۔ سوچے تو صحیح، دنیا کے بازار میں چل رہے ہیں اور آخرت کا دھیان، چھوٹی چھوٹی باتوں سے اور چھوٹی چھوٹی مناسبت سے وہ آخرت کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ حضرت سعید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ کیا جنت کے اندر بھی بازار ہوں گے؟ اس لیے کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ جنت میں ہر چیز مفت ملے گی اور بازار میں تو خرید و فروخت ہوتی ہے۔ جواب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہاں پر بھی بازار ہوں گے۔ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر جمعہ کے دن جنت میں اہل جنت کے لیے بازار لگا کرے گا۔ پھر اس کی تفصیل خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ جب اہل جنت میں چلے جائیں گے اور سب لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچ جائیں گے اور خوب عیش و آرام سے زندگی گزار رہے ہوں گے، اور وہاں ان کو اتنی نعمتیں دی جائے گی کہ وہاں سے کہیں اور جانے کا تصور بھی نہیں کریں گے، تو اچانک یہ اعلان ہوگا کہ تمام اہل جنت کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے اپنے ٹھکانوں سے باہر آ جائیں اور ایک بازار کی طرف چلیں۔ چنانچہ اہل جنت اپنے اپنے ٹھکانوں سے باہر نکلیں گے اور بازار کی طرف چل پڑیں گے۔ وہاں جا کر ایک ایسا بازار دیکھیں گے جس میں ایسی عجیب و غریب اشیاء نظر آئے گی جو اہل جنت نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی، اور ان اشیاء سے دکانیں سجی ہوں گی، لیکن خرید و فروخت نہیں ہوگی، بلکہ یہ اعلان ہوگا کہ جس اہل جنت کو جو چیز پسند ہو وہ دکان سے اٹھا لیں اور لے جائیں۔ چنانچہ اہل جنت ایک طرف سے دوسری طرف بازار میں دکانوں کے اندر عجیب و غریب اشیاء کا نظارہ کرتے ہوئے جائیں گے، اور ایک سے ایک نعمت ان کو نظر آئے گی، اور جس اہل جنت کو جو چیز پسند آئے گی وہ اس کو اٹھا لے گا۔ جب بازار کی خریداری ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا کہ اب سب لوگوں کو اللہ کے دربار میں ایک اجتماع کے لیے بلایا جاتا ہے۔ سب کا وہاں اجتماع ہوگا اور یہ کہا جائے گا کہ آج وہ دن ہے کہ جب تم دنیا میں رہتے تھے تو وہاں جمعہ کا دن آیا کرتا تھا، تو تم لوگ جمعہ کی نماز کے لیے اپنے اپنے گھروں سے نکل کر ایک جگہ جمع ہوا کرتے تھے، تو آج جمعہ کے اجتماع کا بدل جنت کے اس اجتماع کی صورت میں عطا فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا دربار لگا ہوا ہے، وہاں پر حاضر ہونے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ چنانچہ تمام اہل جنت اللہ کے اس دربار میں پہنچیں گے۔ اس دربار میں ہر شخص کے لیے پہلے سے کرسیاں لگی ہوئی ہوگی
کسی کی کرسی جواہرات سے بنی ہوگی، کسی کی کرسی سونے سے بنی ہوگی تو کسی کی کرسی موتیوں سے بنی ہوگی، کسی کی کرسی چاندی سے بنی ہوگی۔ اس طرح حسب درجات کرسیاں ہوں گی۔ جو شخص جتنا اعلیٰ درجے کا ہوگا اس کی کرسی اتنی ہی شاندار ہوگی۔ ان پر ہر اہل جنت کو بٹھا دیا جائے گا اور ہر شخص اپنی کرسی کو اتنا اچھا سمجھے گا کہ اس کو یہ حسرت نہیں ہوگی کہ کاش مجھے ویسی کرسی مل جاتی جیسی فلاں شخص کو کرسی ملی ہے، کیونکہ جنت کے عالم میں غم اور حسرت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اس لیے اس کو عمدہ کی خواہش ہی نہیں ہوگی۔ اور جنت میں جو سب سے کم درجے کے لوگ ہوں گے، سب سے کم رتبے کے لوگ ہوں گے، ان کے لیے کرسیوں کے ارد گرد مشک و عنبر کے ٹیلے ہوں گے۔ ان ٹیلوں پر ان کی نشستیں مقرر ہوگی، اس پر ان کو بٹھا دیا جائے گا۔ جب سب اہل جنت اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ جائیں گے تو اس کے بعد دربار خداوندی کا آغاز ہوگا، اور وہ اس طرح کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ایسے لحن میں کلام فرمائیں گے اور نغمہ سنوائیں گے کہ ساری دنیا کے لحن، ساری دنیا کی موسیقیاں اس کے سامنے ہیچ اور کمتر سمجھی معلوم ہوگی۔ نغمہ اور کلام سنوانے کے بعد آسمان پر بادل چھا جائیں گے جیسے گھٹا آ جاتی ہے، اور ایسا محسوس ہوگا کہ اب بارش ہونے والی ہے۔ لوگ ان بادلوں کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اتنے میں تمام اہل دربار کے اوپر مشک اور زعفران کا چھڑکاؤ ان بادلوں سے کیا جائے گا۔ اس کے نتیجے میں خوشبو سے پورا دربار مہک جائے گا، اور خوشبو ایسی ہوگی کہ اس سے پہلے نہ کسی نے سونگھی ہوگی اور نہ اس کا تصور کسی نے کیا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک ہوا چلے گی، اور اس ہوا کے چلنے کے نتیجے میں ہر انسان کو ایسی فرحت اور ایسا نشاط حاصل ہوگا کہ اس کی وجہ سے اس کا حسن و جمال دوبالا ہو جائے گا، اس کا حسن بڑھ جائے گا، اس کی صورت اور اس کا سراپا پہلے سے کہیں زیادہ حسین اور خوبصورت ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کا مشروب تمام حاضرین کو پلایا جائے گا، اور وہ مشروب، وہ شراب، وہ مشروب، وہ شربت ایسا ہوگا کہ دنیا کے کسی مشروب سے اس کو تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اے جنت والو، یہ بتاؤ کہ دنیا میں جو ہم نے تم سے وعدے کیے تھے کہ تمہارے اعمال صالحہ اور ایمان کے بدلے میں ہم تمہیں فلاں فلاں نعمتیں دیں گے، کیا وہ ساری نعمتیں تمہیں مل گئی یا کچھ نعمتیں باقی ہیں؟ تو سارے اہل جنت بیک زبان ہو کر عرض کریں گے، یا اللہ، ان سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی جو آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ آپ نے تو سارے وعدے پورے فرما دیے، ہمارے تمام اعمال کا بدلہ ہم کو مل گیا، ساری نعمتیں ہم کو عطا کر دی، اب اس کے بعد ہمیں کسی نعمت کی خواہش نظر نہیں آتی ہے، ساری راحتیں حاصل ہو گئیں، ساری لذتیں حاصل ہو گئی، اب اور کیا نعمت باقی ہو سکتی ہے؟ لیکن روایت میں آتا ہے کہ اس وقت بھی علماء کام آئیں گے، چنانچہ علماء کی طرف رجوع کریں گے کہ آپ بتائیے کہ کون سی نعمت ایسی ہے جو ابھی باقی رہ گئی ہے اور ہمیں نہیں ملی۔ چنانچہ علماء حضرات بتائیں گے کہ ایک نعمت باقی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور اللہ تعالیٰ وہ ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ ہر عاشق اپنے معشوق کے دیدار کا مشتاق ہوتا ہے، اور محبوب حقیقی، معشوق حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں۔ تو یہ نعمت باقی ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کے سلسلے میں سوال کرو۔ چنانچہ تمام اہل جنت بیک زبان ہو کر عرض کریں گے، یا اللہ، ایک عظیم نعمت تو ابھی باقی ہے، وہ ہے آپ کا دیدار۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ہاں، تمہاری یہ نعمت باقی ہے، اب تمہیں اس نعمت سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ تمام اہل جنت کو دکھائیں گے، اور اس جلوہ کو دیکھنے کے بعد ہر اہل جنت کو جو اس سے پہلے نعمتیں ملی تھی، ساری نعمتیں اس کے مقابلے میں ہیچ نظر آئے گی، کمتر نظر آئے گی۔ وہ اس عظیم نعمت کے آگے کچھ بھی نہیں لگے گی۔ اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ دیدار کی نعمت سے سرفراز ہونے کے بعد اس دربار کا اختتام ہوگا، اور پھر تمام اہل جنت اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف واپس چلے جائیں گے۔
جب وہ اہل جنت اپنے ٹھکانوں پر واپس پہنچیں گے تو ان کی بیویاں اور حوریں ان سے کہے گی کہ آج کیا بات ہوئی، آج تمہارا حسن اور تمہارا جمال کہیں زیادہ نظر آ رہا ہے، آج میاں جی بدلے بدلے سے نظر آ رہے ہیں، جس وقت تم گئے تھے تو ایسے حسین نہیں تھے اور اب آئے ہو تو حسین و جمیل بن کر لوٹے ہو۔ جواب میں اہل جنت اپنی بیویوں سے کہیں گے کہ ہم تمہیں جس حالت میں چھوڑ کر گئے تھے تم اس سے کہیں زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت نظر آ رہی ہو۔ حدیث شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں کے حسن و جمال میں اضافہ اس خوشگوار ہوا کی بدولت ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے چلائی تھی۔ بہرحال یہ جنت میں جمعہ کے دن کے اجتماع اور دربار خداوندی کی ایک چھوٹی سی منظر کشی ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس کا کچھ حصہ نصیب فرمائیں اور ہمیں بھی ان نیک بندوں میں شامل فرمائیں اور دیدار کرنے والوں میں شامل فرمائیں۔ میرے بزرگوں، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ کوئی بھی لفظ، کوئی بھی تعبیر، کوئی بھی منظر کشی جنت کے حالات کا صحیح منظر نہیں کھینچ سکتی، اس لیے کہ ایک حدیث قدسی میں خود اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، یعنی میں نے ایک اپنے بندوں کے لیے ایسی نعمتیں مقرر کی ہیں اور ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے نہیں سنی اور کسی دل میں اس کا خیال بھی نہیں گزرا۔ اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ جنت کی نعمتوں کے نام تو دنیا کی نعمتوں جیسے ہیں، مثلا وہاں پر طرح طرح کے پھل ہوں گے، انار ہوں گے، کھجور ہوگی، لیکن ان کی حقیقت ایسی ہوگی کہ آج ہم دنیا میں اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کیسی کھجور ہوگی، کیسا انار ہوگا اور کیسے انگور ہوں گے، ان کی حقیقت کچھ اور ہوگی۔ روایت میں آتا ہے کہ جنت میں محلات ہوں گے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جیسے محلات ہوتے ہیں ایسے محلات ہوں گے، لیکن حقیقت میں یہاں بیٹھ کر ان محلات کا تصور نہیں کر سکتے۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ شراب اور دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی۔ اب ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ دنیا کے دودھ اور شہد کی طرح ہوں گے، جس کی وجہ سے اس کی قدر و منزلت ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوتی، حالانکہ وہاں کے شہد، وہاں کا شراب اور وہاں کا دودھ ہم یہاں بیٹھ کر نہیں سوچ سکتے، اس کا تصور ہم اپنے دل میں نہیں لا سکتے۔ وہ بہت اعلیٰ قسم کی نعمتیں ہیں۔ میرے بزرگوں، جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو دنیا کے اندر ہمارے لیے ناقابل تصور ہیں اور وہ دنیا میں کسی انسان کے تصور میں آ ہی نہیں سکتی، وہ یہ ہیں کہ وہاں نہ خوف ہوگا نہ حزن و غم ہوگا، وہاں نہ ماضی کا کوئی غم نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ۔ یہ وہ نعمت ہیں جو دنیا میں کبھی کسی کو میسر آ ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ یہ عالم دنیا اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ یہاں کوئی خوشی کامل نہیں، کوئی لذت کامل نہیں، پھر ہر خوشی کے ساتھ کوئی نہ کوئی غم ضرور لٹکا ہوا ہوتا ہے، ہر لذت کے ساتھ کوئی نہ کوئی تلخی، کوئی نہ کوئی کڑواہٹ ضرور لگی ہوتی ہے۔ مثلا آپ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا بڑا لذیذ ہے، کھانے میں بڑا مزہ آ رہا ہے، لیکن یہ اندیشہ لگا ہوا ہے کہ اگر زیادہ کھا لیا تو بدہضمی ہو جائے گی۔ یا اسی طریقے سے آپ کو کوئی مشروب، کوئی شربت اچھا لگ رہا ہے، آپ پی رہے ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن ساتھ یہ اندیشہ لگا ہوا ہوگا کہ اگر یہ زیادہ پی لیا تو کہیں تکلیف نہ ہونے لگے، کہیں یہ گلے میں پھندا نہ لگ جائے، تو کسی نہ کسی تکلیف کا، کسی نہ کسی رنج کا، کسی نہ کسی غم کا اندیشہ ضرور لگا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت کے عالم کو ہر اندیشے سے اور ہر غم سے اور ہر تکلیف سے خالی بنایا ہے۔ وہاں کسی قسم کا کوئی غم نہیں، وہاں خوشی ہی خوشی ہے، کوئی اندیشہ نہیں وہاں پر۔ وہاں کسی خواہش کے پورا ہونے کی حسرت بھی نہیں ہوگی آپ کو، بلکہ جو بھی خواہش ہوگی فوراً پوری ہو جائے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اہل جنت کی ہر خواہش کو پورا کیا جائے گا۔ مثلا یہ خواہش پیدا ہوئی کہ فلاں انار کا رس پیوں،
اب یہ نہیں ہوگا کہ تمہیں انار توڑ کر لانا پڑے گا پھر اس کا جوس نکالنا پڑے گا، بلکہ انار کا جوس خود تمہارے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنت کی نعمتوں کی تھوڑی تھوڑی جھلکیاں دنیا کے اندر بھی دکھائی ہیں۔ پہلے جب جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا جاتا تھا تو لوگ ان کو بہت عجیب اور ناقابل یقین سمجھتے تھے کہ یہ جادوئی باتیں ہیں، یہ طلسمانی باتیں ہیں، اور ان باتوں پر یقین کرنے میں لوگوں کو تعمل ہوتا تھا، پشو پیش ہوا کرتے تھے۔ لیکن آج اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ جب انسان اپنے محدود سے محدود عقل کے بلبوتے پر اور تجربے کے بلبوتے پر ایسے کام کر دکھاتے ہیں کہ اگر 100 سال پہلے ان کاموں کے بارے میں لوگوں کو بتایا جاتا تو لوگ پاگل اور دیوانہ کہتے ہیں۔ مثلا 100 سال پہلے، بلکہ 100 سال تو چھوڑو، اگر آج سے صرف 20-25 سال پہلے یہ کہا جاتا کہ ایک ایسا آلہ وجود میں آنے والا ہے کہ جو چند سیکنڈ کے اندر، 10-15-20 سیکنڈ کے اندر یا 1 منٹ کے اندر تمہارا خط دنیا کے کسی بھی کونے میں پہنچا سکتا ہے، اگر تم انڈیا میں رہ رہے ہو اور مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں تمہیں اپنی خبر پہنچانی ہے تو فوراً 1 منٹ کے اندر وہ پہنچا دے گا۔ ایسا آلہ وجود میں آنے والا ہے۔ اگر لوگوں کو یہ بتایا جاتا تو لوگ اس کہنے والے کو پاگل کہتے ہیں، لیکن آج ہم نے وہ دیکھ لیا، ای میل، جی میل اور ایسے ٹیکس، بلکہ ویڈیو بھی اگر بھیجنا ہے، آڈیو بھیجنا ہے، فوٹو بھیجنا ہے، جو بھی آن کی آن میں دنیا کے کسی بھی کونے میں پہنچایا جا سکتا ہے۔ جب انسان اپنی عقل کے بلبوتے پر ایسے کام کرنے پر قدرت رکھتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اور اپنی رحمت کاملہ سے اپنے بندوں کے لیے ایسے اسباب مہیا نہیں فرما سکتے کہ ادھر اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی اور ادھر وہ خواہش پوری ہو جائے؟ بے شک کر سکتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب تک انسان کے سامنے حقائق نہیں آتے اس وقت تک وہ اعلیٰ درجے کی چیزوں کو ناقابل یقین تصور کرتا ہے۔ لیکن حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم عطا فرمایا جو دنیا کے کسی بھی انسان کو نہیں عطا کیا گیا، انہوں نے ہمیں جنت اور اس کی نعمتوں کے بارے میں یقینی خبریں دیں کہ اس سے زیادہ یقینی خبریں اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ لہذا یہ ساری خبریں سچی ہیں، 1000 درجہ سچی ہیں، اور جنت حق ہیں اور اس کی نعمتیں بھی حق ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس کی جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہیں، اور یہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں، تقوی اختیار کرنے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرنے والے ہوں۔ بہرحال یہ جنت جو عظیم الشان ہے اور جس کی نعمتیں عظیم الشان ہیں، لیکن اسی جنت کے بارے میں ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الجنت حفت بالمکارہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس جنت کو ایسی چیزوں سے گھیرا ہوا ہے جو ظاہری طور پر ہر انسان کے نفس کو شاق گزرتی ہیں، ناگوار گزرتی ہیں۔ جیسے ایک بہت عالیشان محل ہو لیکن اس محل کے ارد گرد کانٹوں کی باڑ لگی ہوئی ہو، تو اس محل میں داخل ہونے کے لیے کانٹوں کی باڑ کو عبور کرنا پڑے گا۔ جب تک کانٹوں کی اس باڑ کو پار نہیں کرو گے اس محل کی لذتیں اور نعمتیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس عالیشان جنت کے ارد گرد ان چیزوں کی باڑ لگائی ہیں جو انسان کے نفس کو شاق گزرتی ہیں۔ مثلا فرائض، واجبات اللہ تعالیٰ نے ہم مومنین کے اوپر مسلط کر دیے ہیں کہ یہ فرائض انجام دو، جنت مل جائے گی۔ اب آدمی کے نفس کو یہ بات شاق گزرتی ہیں کہ اپنے سب کام چھوڑ کر مسجد جائیں اور مسجد میں جا کر نماز ادا کریں۔ اسی طرح بہت سے کام جن کے کرنے کو انسان کا دل چاہتا ہے لیکن ان کو حرام اور گناہ قرار دے دیا گیا۔ مثلا یہ حکم دیا گیا کہ اس نگاہ کی حفاظت کرو، یہ نگاہ غلط جگہ پر نہ پڑنے پائے، نہ محرم پر نہ پڑنے پائے، اور یہ نگاہ ناجائز اور غلط پروگرام نہ دیکھے۔ ان سب کاموں سے رکنا انسان پر شاق گزرتا ہے۔ اب اس کا دل تو چاہتا ہے
کہ یہ کام کرے لیکن اس کو روک دیا گیا۔ یہی کانٹوں کی باڑ ہے جو جنت کے گرد لگی ہوئی ہیں۔ یا مثلا مجلس کے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کا ذکر آ گیا، اب دل چاہ رہا ہے کہ اس کی خوب غیبت کریں، لیکن یہ حکم دے دیا گیا کہ نہیں، غیبت مت کرو، اپنی زبان روک لو۔ یہ کانٹوں کی باڑ ہے۔ اگر جنت کو حاصل کرنا ہے تو کانٹوں کی باڑ کو عبور کرنا ہی ہوگا، اس کے بغیر جنت کا حصول ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہی سنت ہے۔ میرے بزرگوں، جنت کے ارد گرد کانٹے ضرور ہیں، لیکن یہ آزمائش کے کانٹے ہیں۔ جب تم اس کے قریب جاؤں گے تو اللہ تعالیٰ انہی کانٹوں کو پھول بنا دیں گے۔ پھر یہی عبادتیں جو تم پر شاق گزر رہی ہیں، انہی عبادتوں میں وہ لذت حاصل ہوگی کہ دنیا کے بڑے سے بڑے کام میں وہ لذت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ یعنی یہ نماز ویسے تو عبادت ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی لذت عطا فرمائی ہے کہ دنیا کی ساری لذتیں اس کے آگے ہیچ ہیں۔ اسی طرح گناہ چھوڑنے میں بے شک مشقت معلوم ہوتی ہے، دل پر آرے چل جاتے ہیں، لیکن دل پر آرے چلنے کے باوجود آدمی اللہ کے لیے یہ گناہ چھوڑ دے اور یہ کہے کہ میں اپنی ان خواہشات کو اللہ کے آگے قربان کر رہا ہوں، تو ابتدا میں ضرور مشقت ہوتی ہیں، لیکن بالآخر پھر ان خواہشات کو کچلنے میں مزہ آتا ہے۔ جب بندہ یہ تصور کرتا ہے کہ میں یہ خواہشات اپنے مالک کے لیے کچل رہا ہوں، اپنے خالق کے لیے کچل رہا ہوں، تو پھر اس کو اسی میں لذت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو، سارے مسلمانوں کو جنت کی نعمتوں کا مستحق بنائیں اور جہنم کے عذابات سے بچا لیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔